السلام علیکم یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل مس سمجھداری یوٹیوب چینل۔ اس خاندان کے جتنے افراد بچے جوان بزرگ مستورات اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو پروردگار بی بی پاک کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ کوئی ایسا میرا بھائی جس کی شادی کو مدت ہو چکی ہے یا اس کے پاس اولاد ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، تو مولا پاک باب الحوائج کی نالین کے صدقے میں انہیں آئندہ سال ماتمی بھیٹا عطا فرمائے۔ خصوصی دعا ہے رجب کے ایام ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے، کیونکہ اس دعا کی وجہ سے ہی ہم امام بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار پاک امیر المومنین بادشاہ کی آمد کے صدقے میں، اس ماہ رجب کی فضیلت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ پروردگار میاں چند پورے شہر میں رحمت اور برکت و کرم فرمائے۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ امام کہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ تقریباً میرے خیال 11 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے سارے مومنین کو پتہ ہے کہ جو معاملات بنے تھے، چلے میں نے کہا چلو پھر میں چونکہ چھوٹا نوکر ہوں تو میں ہی مشکل گھڑی کا سامنا کر لیتا ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بس اتنا سا گزارش ہے کہ آپ کی پاکیزہ اور سونی آواز جو ہے ممبر تک آنی چاہیے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں نوکری شروع کر دوں؟ 15 منٹ سنیے، 20 منٹ سنیے، گھنٹہ سنیے، 1.5 گھنٹہ سنیے، چونکہ میں آپ کا نوکر ہوں، میں نوکری کے لیے حاضر ہوں۔ ایک اجازت دیجئے، واہ واہ کہہ کے، سبحان اللہ کہہ کے، یا ہوں کر کے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اجازت یہ دیجئے کہ میرا جی چاہتا ہے میں جتنا بھی ٹائم پڑھوں صرف قرآن پڑھوں۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس پیر کا میں نے قصیدہ پڑھنا ہے اس کا قصیدہ اصل میں ہے ہی قرآن۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم شیعہ مجلس میں جائیں، لیکن کیا کریں؟ نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے۔ میں جناب کے سامنے پڑھ کے، آپ سن کے ثابت کریں گے، نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے۔ اس لیے کہ پوری کائنات میں بیٹا ہم واحد ماتمی وہ مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔
جو بزرگ ہیں وہ دعا فرمائیں گے کیونکہ ان کو میں کچھ سنا نہیں سکتا. سورہ توبہ محترم صاحب بیٹا جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی 114 صورتوں میں سے اس کا نمبر ہے 9. جو آیت پڑھی اس کا نشان ہے 119. اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھ کے قرآن شروع کروں اور قصیدہ پڑھوں مل کے ذرا یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں وہ کون سی ایسی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں نے نام لیا تھا وہی ہے؟ بالکل آپ کا جواب صحیح. محترم سامعین کیا جناب کو پتا ہے کہ سورہ توبہ میں جو بسم اللہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نوجوانوں کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم آپ کی کیا بات ہے؟ پھر سنیے کیا وجہ ہے بیٹا. ہر سورت کے آغاز میں چھوٹے پتر بسم اللہ ہے. ہر سورت کے آغاز میں واحد سورہ توبہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. مولوی صاحب کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز بیٹا غصے سے ہے, شدت سے ہے, لعنت سے ہے, تبرہ سے ہے, حقارت سے ہے, بیزاری سے ہے. میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. برآمد من اللہ و رسولہ, اللہ اس کا رسول تبرہ کرتا ہے, لعنت کرتا ہے, بیزاری کرتا ہے, غصہ کرتا ہے. کن سے؟ مشرکین سے. جتنا اچھا آپ کا مجمع ہے, اور یہ ممبر مجھے بتا رہا ہے کہ کراچی کے بہت بڑے بڑے علماء سنتے ہیں جن کا کام ہی فلسفہ قرآن پڑھنا ہے اور صحیح انداز سے قرآن پڑھتے ہیں. ایسا مجمع میاں چلو, ایسا ماحول, مجھے لگتا ہے کہ آپ عربی ہی کے مجھے داد دیں گے, آپ ترجمہ بھی نہیں سنیں گے. مولوی صاحب وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ غصے کا اظہار کیا ہے اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ جہاں اظہار میرے غصے کا ہو وہاں میں خود کو رحمان اور رحیم کہلوانا پسند نہیں کرتا. اب اگلی سورت میں پڑھوں گا اور آپ نے عربی میں بولنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میاں چلو علماء سے کتنی محبت کرتا ہے. اے قبلہ الکعبہ, اے حضرت صاحب, اے مفتی صاحب, اگر وجہ غصہ ہے تو میں شیعوں کا سب سے 2% کا چھوٹا نوکر تجھے قرآن سے ایک ایسی صورت دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب مولا آپ کے ہاتھ میں یہ ہے نہیں چلوں گا یار مجھے لگا تھا شری مجھے لگا تھا آپ کے پڑھے لکھے چلو گا کہ انہوں نے عربی میں میرے ساتھ بول رہا ہے. بیٹا بڑے تو بول پڑھے اب میں آپ کو میاں چلوں صاحب اور گجرا والا کی پنجابی تقریباً سیم ہے. بیٹا میں اب آپ کو بتاتا ہوں چھوٹے بچوں میں آپ کے لیے آتا ہوں جو بڑے ہیں یہ آتے ہیں اپنے ثواب کی خاطر. میں ذاکر ہوں بچوں کے لیے. بیٹا آپ نے توجہ فرمانی ہے پتر, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میاں چندو کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تبت یدا ابی لہب تب. اللہ کہتا ہے ابو لہب تو ٹوٹ کے مرے تے تیرا رب کا اگر یہ ترجمہ نہ ہو تو چور کی سزا میری. تبت یدا ابی لہب اے ابو لہب تیرے ہاتھ شر ہو جائے, تو ٹوٹ جائے اور تو بالکل تباہ ہو جائے. جس کا پنجابی میں ترجمہ کیا بنتا ہے تو ٹوٹ کے مرے تے تیرا رب خوش. اب مجھے یہ مل کے بتائیے یہ والی صورت زیادہ سخت ہے یا وہ والی سخت ہے؟ یہ سخت ہے نا. تو بسم اللہ تو ہے, اس کا مطلب ہے کہ گھر وچ کچھ اطمینان سے سنیے. مجھے یہ بھی پتا ہے میاں چلوں کا ماحول کیسا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے امام بار آنے کے لیے اہل حدیث مسجد کا ایڈریس دینے میں ہونا چاہیے. اس لیے اپنے نوکر کے بعد اپنے پتر کے بعد مطمئن ہو کے سنیے. جب سورہ توبہ کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہمارے بھائیوں کی, یہ ایڈریس والے بھائیوں کی 200 سے زیادہ کتابوں میں یہ فکرہ لکھا ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں. کیا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو رسالت پاک نے حضرت ابو بکر کو طلب کیا. یا ابا بکر لے ابو بکر میرے قریب آ. جی سرکار کہ ابو بکر یہ آیتیں لے جا. جو شیعہ بیٹھے ہیں مہربانی ان کی آواز میں پڑھتا گائے سنی بھائی کا پڑھیں یہ آیتیں لے جا اور کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج کے بعد ہر قسم کے پلیت کا داخلہ کعبے میں منع ہے. میرے کیا بات ہے, خدا کے ہاتھوں کا
بچوں کو سمجھاؤں کہ ان کی زبان میں جغرافیہ کیا تھا. بیٹا یوں سمجھو کہ پیغمبر کا گاؤں ہے میاں چنو. پیغمبر کا کون سا پنڈ ہے؟ میاں چنو سے پیغمبر اعظم نے بھیجنا تھا عبد الحکیم انٹرچینج پر تبلیغ کے لیے. جیسے ہی حضرت ابوبکر میاں چنو سے عبد الحکیم کی طرف نکلے تو راستے میں آتا ہے تلمبا. جیسے ہی وہ تلمبا پہنچے ادھر سے وہی آ گئی, وہی یعنی وہی آ گئی. انہوں نے کہا جی کون سے بندے بیٹھ کے بیٹھے ہیں. جیسے ہی وہی آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام, جبرائیل بھی غلط ہے اور جبریل بھی غلط ہے, لفظ ہے جبریل. کیا غلط ہے بیٹا؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آتے ہی رسول اللہ کو سلام اور درود کے بعد کہتے ہیں اللہ کے حبیب وہ جو آیتیں آپ نے حضرت ابوبکر کو دے کے بھیجی ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں کعبہ کے اندر یعنی توحید میں پوری کائنات میں فقط دو پڑھ سکتے ہیں, یا آپ جاؤ یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے. اللہ کے ہاتھوں کو سلامت. الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ کے حبیب محبوب میٹھے مدنی مکی محمد, اللہ کہہ رہا ہے لا یؤتی عنک الا انت او رجل منک. اللہ کہہ رہا ہے یا تو جا اور رجل ایکول ٹو ون مین, یا ایسے مرد کو بھیج جو ہو مرد منک اور تو جیسا ہو. مرد ہو اور تو چھکے والا, آپ کے ہاتھ کو سامنے رکھے, مرد ہو اور تو جیسا ہو. جیسے کہ مرد ہو تو منکا وہ تجھ جیسے ہو, تیرا جو ہو لیکن تجھ جیسا ہو. جیسے کہ تجھ جیسا ہو. بڑے صحابہ کے مجمع میں چلو لکھنے نام یمین الوسوالا محمد نے میں دیکھا پھر میں دیکھا اور مسکرا کے کہتے ہیں این این اخی علی ابن ابی طالب. ہو سکتا ہے بھائی جان آپ سلامت رکھے, ہو سکتا ہے میں پڑھ کے چلا جاؤں اور بعد میں کہے جی میاں چنو کا نوکر آیا تھا زیادہ مجتبی نام کا چھوٹا سا ذاکر تھا اور منبر پہ کیمرے کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے وہ کہہ رہا تھا کہ علی نبی جیسا ہے. حالانکہ ہم نے تو شروع سے یہی سنا کہ میں لب کے لے آواں کتوں اور یہ شیعہ سر کے جنگلی میں بنے اور یہ شیعہ کیا کہہ رہا تھا کہ کہتا ہے علی نبی جیسا ہے. خدا کی قسم میں کہہ سکتا ہوں قرآن میں لکھا ہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, اپنی خواتین لاتے ہیں اور اپنے جیسے لاتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ انفسنا و انفسکم کا معنی یہ ہے علی محمد جیسا ہے, اور بعد میں کوئی اسے نہیں مانتے. یہ شیعوں کی اپنی تفسیر ہے, نفس کا مطلب ہے محمد تو خدا. تو ٹھیک ہے بھائی تو نہ مان, میں تجھے ایسی دلیل دیتا ہوں جو تیرے گھر سے تیرے بچے کے اسکول کے بیگ سے نکلے گی. نکال دین یاد کو نئے نصاب کی دین یاد جو نصاب کے بڑا پیارا ہے, اس میں لکھا ہے جو جس جیسا تھا محمد مصطفیٰ نے اسے اسی کا بھائی بنا دیا. میں ابوبکر عمر کا بھائی ہے کیونکہ ابوبکر عمر جیسا ہے. عبدالرحمان عثمان کا بھائی ہے کیونکہ عبدالرحمان عثمان جیسا ہے. ابوذر سلمان کا بھائی ہے کیونکہ ابوذر سلمان جیسا ہے. اور یہ علی بھی میرا بھائی ہے اس لیے کہ علی محمد جیسا.
ابن ابی طالب وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے. چونکہ بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ ضائع نہ ہو. حالانکہ میں بغیر کہیں گزر جاتا تب بھی لفظ تھا, لیکن آپ مجمع اس قابل ہے کہ بڑی لفظ کہا جائے. کہاں ہے میرا بھائی علی؟ پیچھے سے آواز آئی, پیچھے سے. لبیک یا رسول اللہ, پیچھے سے آواز آئی. اسی لیے شیعہ اپنا متھا علی کی جوتی پہ دیکھتے ہیں. علی جب بھی ملتا ہے محمد کے پیچھے سے ملتا ہے. جو محمد کے آگے آ جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تیری جوانی سلامت بھائی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت کر کے میاں چلو کی کیا بات ہے بھائی, خدا کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. جی سید میرے سامنے جی بات کہی بیٹا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. آپ کی گاڑی کا ہے یعنی گھوڑا, یعنی گاڑی کا ہے سرکار حویلی میں کھڑی ہے. کہیں آج طرح گاڑی نکالی ہے سرکار حکم. کہیں آج گاڑی نکالی یعنی گھوڑا. جلدی سے جائیے عبدالحکیم کے لیے. آپ نے وہاں جا کے سورہ توبہ کی تولیق کرنی ہے. اور ابھی جبریل نے بتایا کہ حضرت ابوبکر اسٹے فرما رہے ہیں طلباء میں, سفر ہے نا تو ریسٹ کر رہے ہیں. آپ جائیے اور جا کے ان سے وہ آیتیں لیجیے اور عبدالحکیم یعنی کعبہ کے اندر جا کے اس کی تولیق کیجیے. وہاں سے طلباء سے جب مولا علی پہنچے, آئے مولا علی بنی حضرت ابوبکر طلباء سے پھر میاں چلو آئے اسی مسجد کے قریب, جیسے برکت ہے نا, قریب آئے تو آپ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میں جو گیا تھا تو کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ زہرا کا بابا مسکرا کر, نہیں ابوبکر تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا, ہمارے بارے میں نازل ہوا. آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں کو سلام کر کے میرے موسم سامنے دے سکے. میرے موسم سامنے دیکھیے میری اسپیڈ دیکھیے, میری اسپیڈ کیونکہ میں نے اس کے بعد محنت کرنی ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بسم اللہ کی میں نے بات آ گئی تو میں نے کہا میں میرے چلوں کو جاتے جاتے تحفہ دیتا جاؤں کہ بسم اللہ سورہ توبہ میں کیوں نہیں تھی, ابھی اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے. یہ تو بات میں نے بات آ گئی تو سنیے. لکھا ہے کہ حضرت علی پھر وہاں سے چلے اور کعبہ کے سینٹر میں کھڑے ہو کے میرے مولا علی نے برات من اللہ و رسولہ پڑھنا شروع کیا اور اعلان کر کے کہا خبردار آج کے بعد ہر قسم کے فاسق و فاجر سامنے شرابی نجس اور پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے. یہ وارث کعبہ کا حکم ہے. آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب میں فکرہ کہنے لگا ہوں, فکرہ ایسا کہوں گا اب دیکھ کر دو بندے نہ بولے مجھے دکھ ہی نہیں, سنی بھائی نہ بولے ہماری جان ہے ہمارا مہمان ہے, نو پرابلم. نیا اشیاء چپ رہے کوئی مسئلہ نہیں, میں اسے سن کے سیاح ہو جائے گا. لیکن دو بندے نہ بولے کمر تاکیدہ کرنا میرا حق بنتا ہے. ایک حسبی نسبی سید, ایک وہ شیعہ جس کی ماں شیعہ ہے. یہ دو بندے نہ بولے کمر تاکیدہ میرا حق بنتا ہے. میرے مولا علی نے 200 سے زیادہ کتابیں ہمارے سنی بھائیوں کی میرے مولا علی نے سنترا کا کعبہ کھڑے ہو کر سورہ توبہ کو پڑھا تھا. آج پتا چلا سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی وجود بسم اللہ ہے.
सलामत रखे भाई। कोशिश नहीं बेटा, झूठ है, हमारा वही कुरान है तो हमारे भाई के पास है, हम से शुरू होता है नाश्ता खत्म होता है। मौला आपको सलामत रखे। अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ के अब मैं आयत पढ़ूँ। खामोशी कैसी सांसों की बात नहीं बढ़ता है। फिर जब मैं इंशाल्लाह बस में होगा फिर मैं विलायत अली के सदके में दाद आपसे ले लूँगा। हमें कुरान नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे मातमी तकरीबन करो जी। ए ये है मेरे के सदका सारे तक मगर ए ईमान वालो। अच्छा अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालो, एक मर्तबा मिलकर जवाब दे बोले जी ए ईमान वालो जी। थोड़ी आवाज है जी सारे बोली ए ईमान वालो जी। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। परवरदिगार ये तुझसे डरना वाजिब है। अमर का सिवा इत्तकुल्लाह अमर का, और अमर का मतलब होता है वजूब, वाजिब है। परवरदिगार जो तुझसे ना डरे, फरमाया धोखा है, हरामी है, जहन्नमी है। तो मेरे मालिक तुझसे डरना वाजिब हो गया ना, इत्तकुल्लाह वाजिब हो गया, अमर का सिवा। परवरदिगार ये बता तुझसे डरने की अलामत क्या है? फरमाया सौखी। मालिक कौन सी? तकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आपके हाथों को सलाम रखे। मुझसे डरने चाहिए, मुझसे डरने की अलामत क्या है? तकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। मियां चलो वालों, कुरान पे बोलने वालों, मौला आप सबके चाचा जी ठीक है। कल में हमारे चाचा जी बच्चों को बता रहे हैं, दाद दे रहे हैं। चाचा जी फिर सुनिए, ए ईमान वालों, बाबा जी अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अच्छा एक बार मिलके बताइएगा आवाज एक करके, अल्लाह किनसे कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ? मैं सबके जाऊं। अब अपने पुत्र को नौकर मुसाफिर समझ के ये बताइए बेटा, जब आज से 1450 साल पहले कुरान की यही आयत नाजिल हो रही थी तो क्या सामने मियां चन्नू था? तो रब्बा था? अब्दुल रहीम था? तो वो जो सामने बैठ, जैसे अभी आप हलाली बैठे हुए हैं, तब कौन थे? सबके नाम ऐसे करें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, शमाए रिसालत के परवाने सहाबा किराम सामने थे। और सहाबा किराम को अल्लाह कह रहा था ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। क्योंकि सहाबी थे ना। अच्छा तो अब आपने चेक करना है कि वो सामने ईमान वाले कौन कौन से थे। तो शिया वालों को छोड़िए, अपने फिर बच्चे के जाइए जाके बैग खोलिए, उसमें किताब निकली थी जिसका नाम दीनियात है। उसके अंदर लिखा है, चौथे सफे पे लिखा होगा कि बूढ़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लाए। बहन की तिलावत से मुतासिर होकर हजरत उमर ने कलमा पढ़ा। मुद्दत के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दारे इस्लाम में आए। फिर सलमान आए, अबू ज़र आए, मिक़दाद आए, अम्मार आए, हुज़ैफा आए, तलहा आए, ज़ुबैर आए, अबू हुरैरा। तो ये बितरतीब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, शम्माए रिसालत के परवाने बितरतीब अहले ईमान में शामिल होते रहे। मैंने कहा ईमान वालों, मियां चन्नू कहता है जी। तो जब उस वक्त अल्लाह ने कहा होगा ए ईमान वालों, तो नतीजा क्या निकलेगा? ए अबू बकर जी, ए उमर जी, ए उस्मान जी, ए सलमान जी, ए मिक़दाद जी, ए अम्मार जी, ए हुज़ैफा जी, ए तलहा जी, ए ज़ुबैर जी, ए इब्न मसूद जी, जिसकी मां शिया के दूसरी न करे। ए अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक मोहम्मद के सहाबियों जी। फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। चाचा जी खुदा की कसम सबसे बड़ा फिक्र यही था। दोनों हाथ उठा के दी, वो चला रहा है आपकी क्या आवाज है भाई? ईमान वालों अल्लाह से डरो और बेटा जो नौजवान है, बेटा आप इधर को देखते हैं मुझे दुख होता है। बुजुर्ग अच्छा सुन रहे हैं और मैं जाकिर हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास तो छोटी सी बात है ना, बड़ी बड़ी बातें बड़े लोगों के पास होती हैं। मैं आपका जाकिर हूँ, बड़े से दुआ करेंगे। नौजवानों से गुजारिश है मेरी आंखों में आंखें रखिए। ईमान वालों अल्लाह से डरो। जरा मैं थोड़ा छोटा सा कारी भी हूँ। वकुनु मास्सादिकीन, सच्चे के साथ में। बेटा कुरान ये नहीं कहता, पुत्र छोटे, कुरान ये नहीं कहता कि सच्चे के साथ हो जाओ। कुरान सबके जाओ एक सच्चा सादिक है। जो आप लिखते हैं 17 रबीउल अव्वल को जश्न सादिक है, क्योंकि दो सादिक है, एक पहले और एक सच्चे, इसलिए दो सादिक है।
یہ نہیں کہتا صادق کے ساتھ، لفظ صادق پہ بریک لگا کے میں آپ کا نوکر اور مسافر ہونے کی حیثیت سے میں اپنے سارے سرداروں سے، کیونکہ جس کے دل میں نہیں وہ میرا سردار ہے، میں اپنے سارے سرداروں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی پاک ذات ہے جس سے اپنے اور بیگانے، حلالی اور حرامی دونوں کہتے تھے تو صادق بھی ہے اور تو میرے خیال سب کا جواب یہی ہوگا کہ وہ پاک حسین کے نانا، وہ پاک سیدہ کے بابا ہے، وہ شیعوں کے مولا علی کے مولا ہے۔ یہ نظر آ رہی ہے یا یہ نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ صادق کا معنی، امین کا معنی کیا ہے؟ میں چوری سے بتائیے بیٹا، چوری دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری زندگی یہ لفظ نہ بھولے۔ امین، امانت دار، اتنا امانت دار کیا ہے؟ میرا دیکھیے، امانت، امانت، امانت۔ مکہ کے ڈاکو، بدماش، راہزن، ڈکیت، زانی، شرابی مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ چاند سے پیارے چہرے ہیں جو لائٹ مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، جب کیمرہ چلتا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ کیسے چاند سے بھی حسین مومنین تشریف فرما ہے۔ مولا آپ کے چہروں کو سلامت رکھے۔ میری محترم سامعین، باجی کیمرہ پر باجی تھوڑا سا میرے کو دیکھیں۔ خالد صاحب کال کاٹنے کے بعد سنیے، اگر قرآن کہتا کونو مع الصادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ، بڑا آسان تھا، سوارے اٹھو اور جا کے دامن مصطفیٰ تھامو، حکم قرآن پورا۔ میں کیا کروں؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچے کے ساتھ، قرآن کہتا ہے صادقین، سچوں کے ساتھ۔ 5 بابیں بولو اتر راضی، اس کا مطلب ہے نگاہ قرآنی میں کچھ اور بھی صادق ہے جو محمد جیسے ہیں۔ اور صدقے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ عشق حیدری، نگاہ قرآنی میں کچھ اور بھی صادق ہے جو صداقت میں مصطفیٰ جیسے ہے۔ اب وہ میرا کام ہے بتانا کہ وہ صادقین کون ہیں۔ اگر میں نام لے کے چلا جاؤں بعد میں کوئی آرام سے کہے گا آہو جی شیعہ جو ہے انہیں بھی اپنے پیرانا نام لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں مجلس کے انداز میں پڑھوں گا تو لوگ نہیں سنیں، بھائی آپ تو سنیں آ گئے بعد میں نہیں سنیں۔ ہاں ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زورا زوری مجبوراً کسی کو کچھ سنانا ہے تو اس کا ایک طریقہ آپ اعلان کرواتے ہیں، حضرات اس طرح ہو گیا ہے۔ اب اعلان وہ بھی آرام سے سنتا ہے جس کا یہاں آنے سے نگاہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اعلان کی صورت میں جناب کو بتاتا ہوں، لیکن ہوگا قرآن، میں قرآن کی آیت کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو یوں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کون سے صادق ہیں جو محمد کی طرح سچے ہیں۔ جیسے مصطفیٰ کے پاس کبھی جھوٹ نہیں آیا، جیسے ان کی جوتی کے قریب بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ آئیے میں آپ کو قرآن کے سینٹر سے وہ صادقین بتاتا ہوں، لیکن اعلان کی صورت میں اندر والے، باہر والے، گلی والے، علی والے مل کے اعلان سنیے۔ حضرات صادق کون ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بابا جی 11 چوتھے ہو گئے ہیں، کیا میرے تم تھک نہیں گیا؟ ابھی ہمت ہے نا آپ کی؟ اچھا چلو پھر میں یہ جملہ کہتا ہوں اور داد سے اندازہ ہو جائے گا کہ تھکے ہی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
ذرا ایک ضروری اعلان سنیے. جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا, ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. اس بڑے سچے نے ایک سچا یہاں رکھا اور ایک سچا یہاں رکھا. بیٹا یہ جملہ بچوں کے لیے تھا, ٹھیک ہے, ایک سچا یہاں رکھ دیا. اب میں یہی جملہ بڑوں کے لیے کہنے لگا ہوں, اور آپ اپنے دائیں میں دیکھ لیجیے کون سے بڑے ہیں جو میرے ساتھ بول رہے ہیں. یعنی ایک یہاں وجہ, یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے, اور جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. بادشاہ کے ہاتھوں میں میں نے کہا تھا نا یہ سارے بولے گے بیٹا اب بھی 70-80% میاں چلو بولا ہے, 100% بھی نہیں بولے. اب میں دیکھتا ہوں وہ کون سا شیعہ ہے جس کی نبض چل رہی تھی اور وہ جملہ کھا گیا. کم صاحب شیخ صاحب وہ سب سے بڑے سچے نے سب سے چھوٹے سچے کو اپنے آگے رکھ کے بتایا, سنا سچائی کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کے بھائی ہاتھوں کو سلامت رکھے. سب سے بڑے سچے نے سب کے نام ایک سچا یہاں رکھا, ایک سچا یہاں رکھا. بھائی ایک سچی یہاں اور ایک ایسا سچا سب کے پیچھے تھا جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے. مولا آپ کو سلام کرے. بسم اللہ کریں. میں اپنے محترم پڑھے لکھے بہت ہی سیانے بیانے مجمع میاں چلو سے پوچھتا ہوں کہ اپنے نوکر کو یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ تھی, کون سا مقام تھا جہاں پہ سچے کو سچوں کی ضرورت پڑی. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن آج ذرا اپنے نوکر سے تحفہ لیجیے, یہ یاد رہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا, تحفہ لیجیے. کیا میاں چلوں والے حلاتیوں کو پتا ہے کہ جسے آپ میدان مباہلہ کہتے ہیں اس کا قرآنی نام کیا ہے؟ یہ مجھے ہوتی ہے ایک لفظ مل جائے حق ادا ہو گیا. اب آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے بتانا پڑے گا, ایسا ہی سنیے. تھوڑی داد ہے لیکن یاد کرنا چاہیے. کیمرے لگے ہوئے ہیں, جب میں چلا کو بات ریکارڈ کیجیے, چیک کیجیے, ریکارڈ کر کے چیک کیجیے, ناخن برابر شک نکلے جو چوٹ اسلام میں انسان کھڑی. اسی آیت کے اگلے حصے میں مبالغہ کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ربنا ونسانا منساکو وانفسنا نفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, اپنی خواتین لاتے ہیں, اپنے جیسے لاتے ہیں, اور پھر مل کے کریں گے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس کے فوراً بعد نام لکھا ہے, پڑھو ان ھذا لہو القصص الحق. کہ میرے حبیب جسے یہ میاں چلوں والے میدان مباہلہ کہتے ہیں نا, ہم نے اس کا نام میدان حق رکھا ہے. قرآن ہمیں نہیں آتا. اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک حق کیا ہے. بیٹا بیٹے دیکھیں سنو, چھوٹے بچوں سنیں آپ. اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک حق کیا ہے. سورہ یونس کا سورہ پہلا حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلکم اللہ ربکم الحق. کہ میرے حبیب بتا دیں میاں چلوں والوں کو سب سے پہلا حق میں اللہ ہوں. لو جی علی حق کا کھڑاڑے ہو, ایک بار اونچا ہو جی اللہ اللہ. تو پہلا حق اللہ ہے. میرے ساتھ اپنا حق بولنا ہے. تو سورہ آل عمران وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. کہ میرے حبیب جسے یہ قرآن کہتے ہیں ہم نے اس کا نام بھی کتاب حق رکھا ہے. ادھر بولو اللہ قرآن. سورہ صف هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اے میرے حبیب جسے یہ دین اسلام کہتے ہیں نا, ہم نے اس کا بھی قرآن نام دین حق رکھا ہے. اللہ قرآن دین. چوتھا سورہ نبا سورہ نمبر 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الیوم الحق. کہ میرے حبیب جسے یہ قیامت کا دن کہتے ہیں ہم نے اس کا نام بھی یوم حق رکھا ہے. اللہ قرآن دین قیامت. قرآن کی قسم اگر قرآن یہاں چپ ہو جاتا ہم بھی کہتے حق چلا. پیچھے نہ رہ جائے, پیچھے نہ رہ جائے. پاک کی قسم اگر قرآن یہاں خاموش ہو جاتا ہم بھی حق
نعرے لگاتے حق چاہو حق چاہو حق. لیکن کیا کرے قرآن آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے ایسا جملہ کہتا ہے جس کے دل میں کعبے کی طرح علی رہتا ہے اس کی آواز میں اندر تک ہے پانچواں حق کیا ہے قرآن والا فشاہدوا ان الرسول حق. کا میرے حبیب یہ منافق اندر سے جانتے ہیں زہرا کا بابا قلبی حق تھا. یہ منافق بسم اللہ کر اندر سے جانتے ہیں حسین کا نانا قلبی حق تھا. اور ہمارا مصطفیٰ آج بھی مل کے بولیے حق کتنے ہو گئے؟ مجھے 5 کی قسم 5 ہی حق ہے. اچھا تو اب ذرا میرے ساتھ قرآن پڑھیے. اللہ صدقے جاؤ قرآن دین قیامت میرا مصطفیٰ 5 حق سننے کے بعد حالانکہ ہمیں قرآن آتا نہیں ہے 5 حق سننے کے بعد اب آپ کا حق بنتا ہے 5 حق سننے کے بعد اب آپ کا حق بنتا ہے آپ میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھیں جائے مجھ تو بھائی قرآن تو نے سونا پڑا ہمیں مزہ بھی آیا ترتیب الٹی کیوں ترتیب اٹھی کیوں شروع کیا یہاں سے ختم کیا یا تو یہاں سے شروع ہو یہاں تک یا یہاں سے شروع ہو یہاں تک. یہ کیا بات ہے کہ شروع کرتا ہے یہاں سے ختم کرتا ہے یہاں. تو یہ اس لیے کیا کہ یہ ماتمی کا ہاتھ ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں ذوالجلال کے سم چومتا ہوں. یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں علم کے نیچے کھڑے ہو کے علم کا صدقہ پتر مانگتا ہوں. یہ وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے میں ماتمیوں کی جوتیاں اٹھاتا ہوں. میرے بھائیوں اس لیے لوگوں کو سمجھ پائے نا کہ یہ شیعہ پڑھ رہا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں زنجیر مارنا عین عبادت سمجھتا ہوں. اور تم یہ اٹھا کے دیکھیے آپ کو نشان مل جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ شیعہ کا ہاتھ ہے نہیں بلکہ شیعہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ شیعوں کے 2 ٹکے کے نوکر کا ہاتھ ہے. اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شروع میں نے یہاں سے کیا ختم یہاں کیا. وجہ کیا ہے قرآن سمجھا رہا ہوں. جسے ملا کہتا ہے شیعوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے بھائی اس لیے میں نے پاک مصطفیٰ کو اور باقی 4 حق کو اس لیے الگ رکھا کہ محمد کے حق ہونے میں اور باقی 4 کے حق ہونے میں فرق ہے. فرق میں بتاؤں گا آواز آپ تک پہنچائیں گے. فرق یہ ہے پاک زہرا کا پاک بابا ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی. بیٹا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ خدا آپ کو سلامت رکھے. میرا پاک مصطفیٰ ایسا حق ہے بھائی جان جس نے بیٹا چھوٹے پتر کیا مطلب بیٹا مطلب یہ ہے اللہ حق ہے منوایا مصطفیٰ نے. قرآن حق ہے منوایا مصطفیٰ نے. دین حق ہے منوایا مصطفیٰ نے. بھائی قیامت حق ہے منوایا مصطفیٰ نے. میاں چنو آج کا شہر نہیں ہے. میاں چنو میں آج منسلک ہو رہی ہو سکتا ہے بزرگ بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ازاداری جاری ہے. اگر تب سے لے کے اب تک آپ نے مباہلے کا یہ ایڈل سنا ہو آپ کو ماتم شبیر کی قسم عدم عباس کی قسم آپ میرے ساتھ نہ بولیے. غلط ہو مجھے چوک میں الٹا لٹا کے متھے میں گولیاں ماریے میرا قدر معاف ہے. اگر جملہ حق ہو اینڈل نیا ہو میاں چنو کے حالات کا تو کام بنتا ہے. آپ کی سونی آواز ممبر تک آئے میں محمد جی مالک فرمایا تو نے منوایا تھا نا کہ یہ 4 حق ہے. ہاں مالک فرمایا اب ایسا کر گھر سے ایسے 4 لا جو یہ مطلب ہے کہ محمد حق ہو. اسے مجلس کہتا ہے بھائی ایک بات کام کرتا مجلس ہو گئی. اچھا پھر آپ خاموش ہو گئے تو میرا کام ہے میں بتاؤں نوجوانوں کو بچوں کو میں بتاؤں گا بیٹا مباہلہ کا لفظ دیکھیے. جب ایک بچہ گھر سے آل محمد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا پتر تو جاتے ہی اسے جو کتاب دی جاتی ہے نا ہاتھ میں وہ ہوتی ہے ابواب الصرف.
جس میں گردانیں چلتی ہیں، یہ گردانیں چلتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کب کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اسے کہتے ہیں ابواب الصرف، علم صرف کی کتاب. اس کے اندر توجہ کیجیے، ایک باب ہے ثلاثی مزید فقہ جسے کہتے ہیں باب مفاہلہ. چونکہ مشرق بھی آپ کے ساتھ ہے تو جب وہ سنیں گے تو وہ آخر ہے یہ کرنا شیعہ نے بھی پتہ ہے، پتہ ہے بات پتہ ہے. اب وہ سنیے، اس کی گردان یوں چلتی ہے، باہلا یباہلو مباہلتن. مباہلہ کا مطلب ترجمہ ہے طرفین سے لعنت کا جاری کرنا، یعنی دو پارٹیاں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے لعنت کریں گی، لیکن لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کہتے ہیں لفظ مباہلہ. ٹھیک ہے، اب مجھے مل کے بتائیے کہ میرے محترم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا مباہلہ میں خنجر چلا تھا، تیر، نیزہ، تلوار، اٹ بٹا روڑا؟ تو میرے محترم صاحب یہ بابا جی صاحب جو سن جا رہے ہیں یہ 2007 میں وہ آیا بھائی. ایک مرتبہ میں مس ہوا تھا 22 کو، تو سموک تھی زیادہ رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسری مرتبہ مولانا خاتم ندوی صاحب نے سڑکیں کھول دی تھی. اس لیے ورنہ جب میری سانسیں چل رہی ہوں اور مجھے حکم ملے بھی نہیں چلوں تو میں ضرور آتا ہوں. مجبوری سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سنتے بڑا اچھا ہے، آپ 2 ٹکے کے ذاکر کو اچھا سنتے ہیں اور پھر یہ ذاکر خوش ہوتا ہے. پتہ کیوں؟ چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مجھ جیسے بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ مولا علی کے فرمان کے مطابق میں سنتے ہیں. فرمان کیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا. اچھا، تو مباہلہ کا ترجمہ اب میں 2022 کے مطابق کرنے لگا ہوں. میرے محترم سامنے وہاں نہ خنجر چلا، نہ تیر چلا، نہ تلوار چلا، تو وہاں جا کے کرنا کیا تھا؟ زبان سے بات کرنی تھی نا. تو بیٹا زبان سے بات کرنے کو 2022 میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک. چاچا جی ٹیبل ٹاک یعنی پریا پچیا، بزرگوں کے لیے کہتے ہیں ڈیرا ڈپا. ڈیرا جو ہے ڈیرا یہ سادات کے ساتھ جڑتا. اللہ نے شروع سے سیدوں کو ڈیرے دار بنایا ہے. وہ پنڈ کا میں ڈیرا ہوتا ہے نا، لو مزہ لو ڈیرا ہوتا ہے پنڈ کا میں. تو چاچا جی 2 پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں، آؤ پھر فیصلہ کرائیے جا کے شاہ آپ کو. وہ شاہ جی کے ڈیرے پہ آتے ہیں، بزرگ سید سامنے ہوتے ہیں، بابا جہان کے لیے آیا مقصد بات فیصلہ تو کر دیں. اس بندے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. ساری پوچھتے ہیں ہاں بابا جی غلطی ہو گئی ہے. پیر جی اور چلو چھوڑو، میں سید گارنٹی دیتا ہوں آج کے بعد یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اگوں کیا ہے ٹھیک ہے بابا جی تواڈے منہ ورنہ اساں آہو تواڈے منہ چھڑیا. جب وہ پارٹی جاتی ہے میاں چندو والا میرا ماننا ٹوٹے، مجھے پتا ہے بڑے سمجھدار ہے. جب وہ پارٹی جاتی ہے نا پھر مجھے اٹھ کے آتا ہے شاہ جی کے پاؤں چھو کے شاہ جی میرے بانی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. یہ وہ پارٹی کا بات ہے نا جی، آخری بار تک چلا رہا ہے خدا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. تو جی اس کا مطلب میرے دل میں تھک گیا ہے. آپ ایک جملہ کہہ دیے ایک رسول صاحب پہ کہوں اور میں آپ کو سلام کروں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. میرے مطلب سامنے مباہلہ یہ بنتا پنجابی میں کہتے ہیں بے کے مطلب، یہ خدا کی قسم یہ ترجمہ بنتا ہے. میرے محترم سامنے جب مباہلے کا مطلب ٹیبل ٹاک ہے، بیٹھ کے گل کرو. پھر عیسائیوں نے کیوں کہا تھا کہ محمد آ میدان میں؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 اور اجازت اسی لفظ پہ میں جا رہا ہوں. سوال نمبر 2 پہلا سوال اتر جب مباہلے کا ترجمہ ہے بیٹھ کے بات کرنا، پھر عیسائیوں نے کیوں کہا کہ نکل میدان میں؟ 1. نمبر 2 کیا عیسائیوں کو شک تھا مصطفیٰ کی صداقت؟ قرآن جو ہمیں نہیں آتا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 157 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب یہ عیسائی انجیل سے جانتے ہیں محمد قلبی
سچا تھا اور محمد آج بھی. اس کا مطلب ہے وہ جانتے بھی تھے کہ مصطفیٰ سچا ہے, پھر مباہلے کا چیلنج کیوں کیا؟ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں جی, اسی حدیث میں جناب کو سنا کر کے جا رہا ہوں, چونکہ مجھے ابھی یاد ہے شاہ جی بتا رہے تھے, گیلانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس ذکر کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت میرے مولا کا ماتم بھی ہے, اس لیے میں آپ میں اس بات میں زیادہ دیر آنے لینا چاہتا. ایک لفظ سنیے اور میں آپ کو سنا کر کے جاؤں, سوال پھر دوہرا رہا ہوں, پھر سنیے. نمبر 1, جب مباہلے کا ترجمہ ہے بیٹھ کے بات کرنا, میدان کیوں ایک؟ اور جب عیسائی جانتے تھے مصطفیٰ سچا ہے پھر چیلنج کیوں کیا؟ بار بار ذاکری کروں, یوں کروں, گھوم کے ادھر چلا جاؤں, ادھر چلا جاؤں, بات پھر بھی وہی ہے. یہ میں آپ کے سامنے جھولی اٹھا کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سونی دعا ممبر تک آئے کہ نوکر کی جھولی دعاؤں سے بڑھ جائے. پیسوں کی ہمیں کمی نہیں ہے, وہ ہمیں سخی حسین ہماری اوقات سے زیادہ دیتے ہیں, ہم سے گنے نہیں جاتی اتنے دیتے ہیں, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ جو مولا حسین کا صدقہ میں دیتے ہیں نا وہ ہمارے پاس بڑے ہیں, دعا کی کمی ہے. سونی دعا ممبر تک آئے, مجمع کرنے لگاؤں. اس لیے عیسائیوں نے کہا تھا محمد نکل میدان میں, چونکہ وہ سن چکے تھے محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سکے جانا, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو بابا جی سن چکے تھے کہ مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بندے, چاہتا جی خدا آپ کو صحت تندرست پر زندگی دے, کچھ بندے ایسے ہیں خان صاحب جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں. جیسے ہی بلائیں گے آپ میدان میں, وہ میدان میں آئیں گے, میدان کے چونکہ اچھے نہیں ہیں وہ بھاگ جائیں گے, ہم نعرہ لگائیں گے ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. لیکن جیسے ہی بچپن کا پاک نور مباہلہ میں بات ہوا, جن کی جوتیوں کے نیچے سے سورج سے بہتر شعائیں ابھر رہی تھی, ایک بڑے عیسائی نے دیکھا اور باقی باتوں سے کہنا رکو, تمہاری غلط فہمی تھی, خوش فہمی دور ہو گئی. آخری بار میں کہوں کہ تواڈے پیو دے بچے مرن, تواڈی کیتی کتری کھوج پہ گئی, انہاں کیا پاپا ہو رہا کی ہے, کہتا ادھر دیکھو جو سب سے پیچھے ہے فرمان نہیں حیدر کرا. مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ دیکھو جو سب سے پیچھے ہے, یہ تو پوری فیملی کا نام ہے. ایک کرار ہے بابا جی میرے, ایک کرار ہے, ایک کرار کی زوجہ ہے, دو کرار کے بیٹے ہیں, ایک کرار کا مولا ہے. اگلا فکرہ سب سے بڑا بغیر زور کے, اور آخری لفظ بغیر زور کے, اور آخری فکرہ آپ کے منہ سے نکلوانا چاہوں میں, صدقہ ممبر کا آپ کے منہ سے ہاتھ ڈال کے نا تو میں نے فکرہ نکالنا ہے. دیکھیے خبردار ان سے مناظرہ نہ کرنا, مباہلہ نہ کرنا, مقابلہ نہ کرنا. پاپا اٹھے گلا کہنا ہویا کیا, بچے ہی مر گئے. کہتا مجھے انجیل عیسیٰ اور مریم کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے فرش پہ. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلام. بابا جی انہوں نے کہا کہ ان میں ایک بی بی ہے, لہذا آنکھیں جھکا لو. مولا کی قسم اسی بات کی عزاداری ہے کہ عیسائیوں نے حیا کیا تھا اور مسلمانوں میں 3 گھنٹے کھڑے رہے. ایک آپ کو جملہ سناتا ہوں جس کا میں گواہ ہوں, ایک آپ کو روایت سناتا ہوں. پہلے سنیے میرا جملہ جس میں گواہ ہوں کو سنیے. 12 ذی الحج تھا, حضرت ذاکر اہل بیت غلام قمر صاحب شریف پورا والے ان کی برسی تھی. ایسے امام کے ساتھ بیٹھے تھے, میں بیٹھا ہوں. سب سے چھوٹا, آپ بھی 2 کا چھوٹا ذاکر میں ہوں, لیکن اس وقت ایج کے اعتبار سے بھی سب سے چھوٹا میں تھا. بڑے ذاکر تھے, محمد بس قمی صاحب اللہ تعالیٰ جاتا کرے, بہت سارے ذاکر تھے. تو وہاں ذاکرین میں آپس میں یہ بات چلی کہ حسین کی اماں دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی. چھوٹے پتر بیٹا ہائے سارے کیا کرو, کوئی کہتا تھا 2 گھنٹے, کوئی کہتا 2.5 گھنٹے, کوئی کہتا 3 گھنٹے. ایک ادھر دیکھیے, یوں کر کے حاجی مقبول حسین ڈاکٹر صاحب مصائب کے پہاڑ یوں سو رہے تھے. جب ذاکروں نے بات بڑھائی تو وہ اٹھے اور یوں پرنا ہٹایا اور ہٹا کے کہتے ہیں میں تو سب تو بڑا ہوا. جی بابا جی, جملہ نے کہا مجھے آج تک یاد ہے. وہ کہتے ہیں کیوں بحث کرتے ہو کتنے گھنٹے تھے, 1 منٹ ہی صحیح, یہ دیکھو کون کھڑی رہی. میں تو صحیح لگ رہا, 1 منٹ ہی صحیح, یہ دیکھو کون. یہ جملہ تھا جو میں موجود تھا. اب میں آپ کو سید عالمین کا جملہ بتاؤں جو تہران کے منبر پہ تھے اور انہوں نے جملہ کہا. مجھے امید ہے کہ میری اس پاک مخدومہ میں نے 2 جملے پڑھے نا, پاک میں
عالیہ کے, شام والی بیوی کے, اس کے لیے تمہید کافی ہو جائے گی. ایک جملہ اور پڑھتا ہوں, ایک جملہ کا پڑھ کے آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. کیا تہران میں سید عالم دین کالا امامہ پہنا ہے, پیپر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے شخص اٹھا کہتے ہیں شاہ جی آپ سید بھی ہیں عالم دین بھی ہیں, آپ بتائیں گے کہ حسین کی ماں کتنی دیر رہ گئی؟ پرچی میرے ہاتھ میں آتا ہے, سارے کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں ہاں اتنا سمجھ لو 300 بندہ تاریخ پڑھتا رہا, چپ کر کے بدو کیا فائدہ ہے تیری ہائے لوگ تیرے معلوم کا, یہ جو سیٹ سا محض کروانا ہے کیا فائدہ ہے بتاؤ. ہر روز ہم کہتے ہیں ذاکر کی یہ شان ہے کہ اوپر سے ملائکہ اترتے ہیں اور ذاکر کے ہاتھ چومتے ہیں. میں نے پڑھا ہے روایتوں میں, اگرچہ ہم وہ والے ذاکر نہیں ہیں, لیکن ذاکر کا یہ مقام میں نے پڑھا ہے کہ ذاکر کے پاؤں فرشتے چومتے ہیں جب وہ ذکر حسین کرتا ہے. کوئی شک نہیں, ہاں ہم وہ نہیں ہیں, لیکن ذاکر کا یہ مقام ہے. کیا آج میں یہ نہ بتاؤں کہ تیرا مقام کیا ہے؟ جو آ کر روتا ہے اور جو بانی اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ آئیے ایک جملہ سنیے, ایک جملہ بھی پاک عالیہ کا اور آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں, اور جملہ ایسا کر کے جا رہا ہوں زندگی بھر جب بھی تنہا بیٹھے گی آپ کی ہائے کرائے. یعنی صاحب لکھا ہے کہ کتاب کا نام ہے داستان ہائے عبرت آموز. نوجوان بھائیوں آپ کی ہائے پہ جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت آیت اللہ سید علی اکبر کوثری, ذات کے سید, علم کے پہاڑ, اور کام تھا ذاکری کرنا. شاید کہتے ہیں میں نے گاڑی نکالی, میں ایک چوک میں پہنچا, جیسے یہ میاں جناب کا ٹی چوک ہے, چوک میں پہنچا تو 20-25 معصوم بچوں نے میری گاڑی کو روکا. میں رکا, شاہ جی آپ جانتے ہیں؟ جی شاہ جی آج ہم نے مجلس رکھی ہے, آپ پڑھ لیں گے؟ سید فرماتے ہیں میں نے ٹالتے ہوئے کہا کہ بچہ میری ڈائری میں 5 پیسے ہیں, میں شام کو آؤں گا. سید فرماتے ہیں 5 پیسے پڑھنے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو بچوں کو ٹائم دیا تھا. کہتا ہے پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اب رات کے 9 بج گئے ہیں, ان کی مائیں آئی ہوں گی اور بچوں کو لے بھی ہوں گی. کہتے ہیں اچانک, تک چھوٹے بچوں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ جتنے بچے تھے معصوم, کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آگ لگی. بھائی میں نے گاڑی نکالی, کہتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا 20 کے 20 بچے منڈی میں بیٹھ کے رو رہے تھے. کہتا ہے مجھے دیکھا, بچے خوش ہو گئے. طرف جو معصوم بچے بیٹا آپ کی بات اور آپ نے ہائے کرنی ہے بیٹا ضرور. کہتا ہے میں سیدھا گیا ممبر پر بیٹھا, میں نے 10 منٹ فضائل پڑھا, بچوں نے نعرہ لگایا, میرا دل کرتا ہے کوئی آپ اس ساتھ جاتے پھر تجھے بھی ہائے کرا دے. اور شاید سمجھا پھر میں نے 5 منٹ میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ گلا چھوٹا تھا, تیر بہت بڑا تھا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, مولا آپ کی ہائے کو ساتھ مزمل آپ تو بالکل تیار رکھیں. اس کا مطلب ایک فکرہ کہتے سب کے جمع, ایک فکرہ کہتے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. یہ جس بی بی کی آج حالت ہے نا, اس کا ایک قتل نہیں ہے, وہ بی بی 900 سے زیادہ بار قتل ہوئی ہے, ہر گلی میں قتل ہوئی ہے, ہر موڑ پہ قتل ہوئی ہے. اس بی بی کا ایک قتل تو پڑھوں گا, لیکن پہلے کی بات سننی چاہیے. شاہ جی کہتے ہیں مجلس پڑھنے کے بعد جب میں گاڑی کی طرف بڑھا, جب میں گاڑی کے پاس پہنچا نا صاحب, تو کہتے ہیں مجھے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سن رہی تھی. کیا مقام ہے آپ کا اور بانی کا, سنیے. شاہ جی کہتے ہیں میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو 2 معصوم بچے تھے, ایک ماتمی سنت کا سلام 10 سال کا اور ایک چھوٹا بچہ. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ذاکر صاحب آپ نے مجلس پڑھی ہے, نیاز تو نہیں تھی. شاہ جی کہتے ہیں نیاز کا کہہ کے وہ بچہ ایک یوں ہٹا, جیسے ہی وہ بچہ ہٹا ہے, اس کے پیچھے ایک بچہ تھا, بابا جی دیکھیے گا, اس کے پیچھے جو بچہ تھا اس کے ہاتھ میں کپ تھا ایرانی کعوہ. جیسے آپ دودھ کی سبیل نکالتے ہیں نا مولا کے نام کی, یا شربت بناتے ہیں یا سکنجی بناتے ہیں نا لیمو پانی, اسی طرح ایران والے ایرانی کعوہ پیش کرتے ہیں حسین کے نام کی سبیل. شاہ جی کہتے ہیں ایک مجھے دیا, یہ نیاز ہے. شاہ جی کہتے ہیں رات کے اندھیرے کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے وہ کعوہ زمین پہ انڈیل دیا, روڈ سے جاتا. یہ سوچ کے کہ معصوم بچے ہیں, ان کو نہیں پتا پکایا کیسے جاتا ہے, دھویا کیسے جاتا ہے. میں ذات کا سید ہوں, ہر وقت میں تسبیح پڑھتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی چیز پی لوں جو غیر طاہر ہو. شاہ جی کہتے ہیں میں نے ایسے کیا, میں نے کہا بچے بڑا اچھا تھا, مہربانی. یہ کام کر کے میں گھر آیا, میری عادت ہے میں وضو کر کے بستر پہ جاتا ہوں. شاہ جی کہتے ہیں جیسے میں وضو کر کے لیٹا, میری آنکھ لگی, میری خواب میں ایک بی بی آئی, دونوں ہاتھ بسم اللہ کرے, پتر ہائے سارے پتر کرے تھے, سب کے نام آج 15 بجے ہر بھائی ہائے ضرور کرے. شاہ جی کہتے ہیں دونوں ہاتھ پہلو میں تھے اور مجھے اشارہ کر کے تھے کوسنی کھڑا ہو جا. میں کھڑا, شاہ جی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, جانتا میں کون ہوں؟ کہتا میں نے ادب کا سر جھکا کے کہا پاک بی بی آپ وہ ذات ہیں جس کی جوتی کا صدقہ لوگ ہمیں شاہ جی کہتے ہیں, جن کی جوتی کا صدقہ لوگ ہمیں سید کہہ کے ہمارا احترام کرتے ہیں, اور قرآن میں ہماری محبت واجب ہے. پاک بی بی وہ آپ کی جوتی کا صدقہ ہے. آپ حسین کی پاک اماں ہیں, آپ سادات کی جدہ طاہرہ ہیں. بی بی پاک کیسے آنا ہوا؟ کہتا بی بی لوگ کہتے مجھے یہ بتا, تو جو میرے مولا میرے
بیٹے حسین کا ذاکر ہے, آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ کہتا ہے میں نے کہا بی بی 6. ہائے سارے کریں گے. کہتا ہے رو کے بی بی کہتی ہے 5 تیرے لیے تھی, مجھے صرف 6 قبول ہے. مجھے تم نے 5 مہینے بسم اللہ کرا تو وہ تیرے لیے تھی, مجھے صرف 6 قبول ہے. کہتا ہے اگلا سوال میری دادی نے کیا, میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں مر جاؤں. سنا میں نے کہنا ہے ہر بھائی مل کے ہائے کرے. کہتا ہے میری دادی رو کے کہتی ہے یہ بتا تو نے میرے پتر کے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہتا ہے پاک بی بی آپ اللہ کے علم سے سینے کے راز جانتی ہیں, میں نے اس لیے اڑیل دیا تھا کہ میں ہر وقت ذکر میں رہتا ہوں. وہ معصوم بچے ہیں ان کو کیا پتا برتن دھویا کیسے جاتا ہے اور کعبہ بنایا کیسے جاتا ہے, اللہ جانے کون سا حالات ہے جو کمرہ جب دعا کے باتوں نہ کرے. کہتے ہیں اگلا جملہ میری دادی نے کہا وہ جنگل بکی چلی گئی, میں ساری رات اپنے روم کی دیواروں سے ٹکرے مارتا رہا. کہتے ہیں جملہ یہ تھا, میں نے کہا بچوں کو کیا پتا برتن کیسے دھویا جاتا ہے. کہتے ہیں میری دادی دو کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ وہ کعبہ بچوں نے بنایا تھا, وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا. جہاں میرے شبیر کی مجلس ہوتی ہے وہاں میں بھی حوصلہ مارا تیرا پرسہ گھوم کرے. جہاں میرے پتر کی مجلس ہوتی ہے وہاں میں بھی جاتی ہوں, میری شام والی بھی جاتی ہے. اور حسین کی وہ بیٹی جس کی زندگی تھوڑی تھی اور تماچے دھرا تھے, یہ ہے تیرا مقام. جہاں تیری مجلس ہوتی ہے خدا کی قسم پاک حسین کی ماں کہتی ہے میں چل کے جاتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 15 رجب ہے اور آج میاں چنو کی مہمان حسین کی ماں ہے. حسین کی ماں ہے. 2 فکرے پہلے ایک کہوں گا, اگر آپ نے برداشت کیا تو غلط کہوں گا, ورنہ میں کسی بھی چھوڑ دوں گا. یہ آپ نے روایتی چھاپ سنی گئی ہے کہ پاک بی بی کو دوبارہ بلایا گیا شام میں اور وہاں جا کے بی بی نے اس درخت کے نیچے دام توڑا جس میں پکھی مر رہے تھے اور خون گر رہا تھا جہاں امام صاحب کا سکتا. یہ آپ کے بچے کو آتا ہے. اور پھر ذاکر یہ کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ جب میت رکھنے کی باری آئی تو اوپر سے نور کی الماری اتری, یہ تیرے ڈر سے کہتے ہیں میرے سر پہ قرآن رکھ. ہو سکتا ہے تو سوچتا ہوں چونکہ علی کی بیٹی تھی نوری پلنگ آیا تھا, پائنٹر پاک کی قسم نہیں سجاد میت رکھنے کے لیے جنگل سے 4 لکڑیاں لایا تھا. 2 ادھر رکھی تھی 2 ادھر رکھی تھی. اگلے دونوں پائے سجاد اور باقی نے اٹھائے تھے, پچھلے دونوں پائے پاک فضا نے اٹھائے تھے. خدا کی قسم بڑا غربت کا جنازہ ہے پاک کی محنت کا. میں وہ شان نہیں پڑھوں گا, وہ آپ نے سنی ہوئی ہے. میں 2 لفظ صرف کہوں گا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کتنی دکھی ہے جس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ام المصائب ہے. ایک جملہ آرام سے سانس لے کے سنیے گا, سانس لے لو پہلے کیونکہ جو کر سکتا ہے. میں بعد میں چلا جاؤں گا, لوگ کہیں گے جاتی صاحب تھوڑے ذکر جملہ اوکھا پڑے ہیں. منبر کی قسم اوکھا ہے لیکن سچ ہے. سنیے کون سا, جتنی بھی آپ کی مسائل کی کتابیں ہیں, ہر بھائی کوشش کرے غریب بن کے لکھنا سنیں. میں 1 منٹ میں مت چھوڑ رہا ہوں. جتنی بھی مذہب جعفری کی مسائل کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے. وہ شروع پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے 1950 زخمیں پر بدن, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ قمیض جو حسین نے 10 محرم کو پہنی تھی نا, اس پہ 1950 سوراخ تھے. سنیے آپ نے پھر سنیے, جو قمیض 13 ضربوں کے وقت حسین نے پہنی تھی 1950 یعنی 1950 سوراخ اس قمیض پہ تھے جو سغرا کے بابا نے پہنی تھی. ان سارے رل کے ماتم کر کے ہائے رہے. مجھے اسی قمیض کی قسم وہی قمیض عالیہ نے نانے کی قبر پہ رکھ کے کہا تھا نانا تیری رسالت کی قسم تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے, زینب زیادہ زخمی ہے. نانا مجھے بڑا مارا گیا, نانا شام کے ہر چوک میں, نانا حوصلہ مولا میرا پرسہ گھوم ہے, نانا ہر چوک میں, نانا ہر موڑ پہ مجھے جلتی ہوئی لکڑیوں سے مارا گیا, نانا مجھے گرم پانی سے مارا گیا, نانا مجھے پتھروں سے مارا گیا, نانا مجھے تاجیانوں سے مارا گیا. کتنا مارا گیا ہے. پھر جملہ سنیے, یہ جملہ کہاں کہا تھا, بسم اللہ کرا آدھی شہادت بھائی منظر میں پڑی ہے. 2 جملے مجھ سے سن لیجیے. کتنا مارا گیا یہ کہاں کہا, نانے کی قبر پہ. اور جب میں داخل ہوا تھا نا اس پاک سرزمین پہ, اس پاک حسین کے محل میں جب میں داخل ہوا تو بھائی ادھر پڑھ رہے تھے. اس کے بعد بیوی پاک نے اپنی ماں کی قبر کو سینے سے لگایا اور جملہ کہا. وہ چونکہ ذاکر تھے انہوں نے بہترین انداز میں کہا, میں چونکہ طالب علم ہوں میں آپ کو آسان انداز میں بتاتا ہوں, ہائے کرنا آپ کا کام ہے. جب پاک بی بی زینب, وہ پاک بی بی جو چلتے ہوئے خیموں سے سجاد
अम्मा ज़ैनब का बिस्मिल्लाह करा भाई, मौला तेरा बाप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैंने कहा शायद थक गए हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं। अम्मा ये जो आप रो रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, ये पानी की नीयत है, किसी तौर तरीके के जाकर का कोई कमाल नहीं, ये पानी की नीयत है जो आपके मुंह से हाय की आवाज़ निकल रही है, अल्लाह पानी की इज्जत और रिज़्क़ मिला हुआ है। अम्मा मैं थक गई। पता है कब्र से क्या आवाज़ आई? कब्र से आवाज़ आई है मेरा पुत्र ज़ैनब, जी अम्मा कि मेरा पुत्र मुझे बताएगी कि तेरे शब और रोज कैसे गुजरे। छोटे पुत्र, बेटा शब कहते हैं रात को, पुत्र रोज कहते हैं दिन को। क्या कहा हुसैन की माँ ने? ज़ैनब मुझे बताएगी तेरे शब और रोज कैसे गुजरे। मैं जुमला करा जी हाय सारे करा जी। बीबी रोक कहती है अम्मा मेरी रातें जंगलों में गुजर गई। बेटा पीछे क्या बचा? दिन बचा। बेटा दिन बचा। बेटा मैं दिन की तफसील करूंगा, ये बेटियों वाले लोग पढ़ेंगे। अम्मा मेरी रातें जंगलों में गुजर गई, मेरे दिन बाजारों में गुजर गए। अम्मा मैं लो करते अम्मा शराबियों के लिए बिस्मिल्लाह करा। किस कदर माना गया है, एक जिक्र और पढ़ के आपको सुना करके जाता हूँ। आपका जो मसाइल का साल है, एक बार सांस लीजिए, एक बार सांस लीजिए। आपका जो मसाइल का साल है आपको पता कब शुरू होता है? 28 रजब को। इसी महीने के 28 आएगी ना, तब से आपके रोने के अयाम शुरू हो जाएंगे। फिर 10 मुहर्रम और फिर जाके वापसी तक ये सारा सिलसिला हज़ार का चलता है। एक मैंने ये बात सुनी थी, ताकि आप सांस ले लें। बड़ा रोए हैं आप, भाई मुंतर ने भी बड़ा आपको विजय करवाया, अभी भी आप बड़ा रोए हैं, इसलिए जरा सांस ले के एक बार सुनिए। इसके बाद बेशक जितना मर्जी बुलंद आवाज़ है हाय कीजिए, एक बार सांस लीजिए। जुमला कहो, जब पाक हुसैन ने कहा कि हम मदीना से जा रहे हैं तो सारी तैयारी हो गई। एक मरतबा हुसैन रुके, काजी ने पूछा मौला क्या हुआ? कहा वो बहन तो आई नहीं जो मेरे हिस्से की भाई अकबर जी बाबा, कासिम जी चचा, भाई हनफिया जी भाई, अब्बास जी मौला मेरे साथ आओ, जाएं और खुद जाके अल्लाह के पर्दे को लेके। ये सारे सैयद पहुंचे। जनाब अब्दुल्ला एक विलायत लेटे हुए थे, जो कि बीमार थे। सैयदों को आते हुए देखा, जनाब अब्दुल्ला उठे, मौला कैसे आना? कहा अब्दुल्ला आप जानते हैं ना कि मेरा मिशन मुकम्मल नहीं होता जब तक मेरी बहन मेरे साथ ना आए। ये कहानी दूसरी आपको आती है, मैंने फिक्र ऐसा कहना है कि सारी रात रोने के लिए काफी है। कहा मौला मुझे कोई इतराज नहीं, चूंकि मेरे निकाह के वक्त मेरे चचा अली ने हुक्म दिया था कि जब भी हुसैन निकले वतन से तू हुसैन की बहन को रोकना नहीं बल्कि इजाजत दे देना। मैंने अपने चचा अमीरुल मोमिनीन अली से वादा किया है। मौला हुसैन मेरी क्या जरूरत, मैं आपका खादिम हूँ, बेशक 100% मिलेगी, लेकिन एक शौहर होने की हैसियत से एक मेरी शर्त है। लो जी जनाब अब्दुल्ला की शर्त सुनिए और आपकी अपनी हाय देखिए। रो के जनाब अब्दुल्ला कहते हैं ले जाओ, लेकिन यहाँ से ज़ैनब का बाजू पकड़ के वो ले जाए जो इसी तरह वापस ले आए। जब मैंने वापस ले आया, हुसैन भी पीछे हटे, अब्बास पीछे हटे, कासिम पीछे हटे, अकबर पीछे हटे, उच्चे हाय करा दे। एक मरतबा चीख मार के हुसैन कहते कहाँ है मेरा शाम का मुहारी सज्जाद, कहाँ है मेरा बाजारों में जाने वाला